ممبئی، رامپور، قطر، پنجاب، پاکستان، دہلی اور کیلیفورنیا، امریکہ، کلکتہ، آسام۔ بہت بہت شکریہ اس نظم کے چلانے والوں کا کہ اس تاریخ ساز مشاعرے کو جشن ہلال کی شکل میں جو منعقد کیا گیا ہے جو بہت دور دور دیکھا جا رہا ہے۔ دوستو آئیے ہم آواز دے رہے ہیں بغیر کسی تمہیدوں اور الفاظ و القاب کے ڈاکٹر عادل رشید صاحب کو جو اس وقت دہلی میں مقیم ہیں، تو وہ آئیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں۔ ابھی ہماری فہرست میں بہت معتبر نام ہے جناب ڈاکٹر منور قابض صاحب شہزاد عالم جو نیٹور سے تشریف لائیں گے۔ حضرات، شروعات میں جتنے کثیر تعداد میں یہاں سامعین تھے اتنے نہیں رہے، اس پہ سبب سردی کا بھی ہے اور اپنی کل کی مصروفیت کا بھی ہے۔ زیادہ دیر تک جگیں گے تو کل کیسے کریں گے، سردی کا زیادہ ہے۔ لیکن ایک بات کی بڑی خوشی ہے مجھے کہ میری تو پہلی حاضری ہے آپ کے دیار میں۔ رہنے والا میں یہاں آپ کے بغل میں قصبہ ہے تلہر، وہاں کا رہنے والا ہوں، لیکن روزی روٹی کی تلاش میں دہلی چلا گیا تھا، تو آج کل دہلی کے نام سے پکارا جاتا ہوں۔ ہمارے شارق بریلوی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں جو میری پہچان بھی ہے، اور جو کچھ لوگ یہاں رہ گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چند شعر سننے کے بعد اگر ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی تو میں سمجھوں گا کہ میری رات آج کی جو ہے وہ کامیاب ہے۔ ایک شعر سنیے کہ حق سے کیسے نظر چرا لوں میں، حق سے وسیم، حق سے کیسے نظر چرا لوں میں تو عادل بھی ہوں رشید بھی ہوں، حق سے کیسے نظر چرا لوں میں تو عادل بھی ہوں رشید بھی ہوں۔ ایک شعر میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ناظم مشاعرہ کی نظر کر دوں۔ بڑی خوبصورت 30-35 شعراء کو پڑھوانا بڑے جگر کا کام ہے، اور میرا خیال سے جگر صاحب نے یہ کام بخوبی کیا بھی ہے۔ جی شکریہ۔ ایک شعر سنیے کہ دوستوں کہ جو گھر سے نکلو، جب اتنی خوبصورت نظامت ہو تو بہت سے امکانات روشن ہو جاتے ہیں نظر لگنے کے۔ ایک گھر سے نکلو تو کاجل لگا کے نکلا کرو، جو گھر سے نکلو تو کاجل لگا کے نکلا کرو، نظر نظر ہے یہ پتھر کو توڑ دیتی ہے۔ جو گھر سے نکلو تو کاجل لگا کے نکلا کرو، نظر نظر ہے یہ پتھر کو توڑ دیتی ہے۔ دوستو اپنے مزاج کے چند شعر پڑھتا ہوں، میں بہت اونچی آواز میں شعر نہیں پڑھ پاؤں گا، یہ میرا اپنا انداز ہے پڑھنے کا، میں دھیرے دھیرے شعر پڑھتا ہوں۔ سماعت فرمائیے کہ کتنا خط میں لکھنے کے بھی نوجوان تھوڑے سے رہ گئے ہیں، اب تو ذمہ دار لوگ زیادہ ہیں، لیکن کام آئے گا کہ کتنا مشکل سوال پوچھ لیا، کتنا مشکل سوال پوچھ لیا، کتنا مشکل سوال پوچھ لیا، تم نے پھر حال چال پوچھ لیا، کتنا مشکل سوال پوچھ لیا، کتنا مشکل سوال پوچھ لیا، تم نے پھر حال چال پوچھ لیا۔ اور قافیے کی طرح چاہوں گا کہ تم نے پھر حال چال پوچھ لیا، ہم بھی استاد تھے سرے محفل، کتنا مشکل سوال پوچھ لیا، تم نے پھر حال چال پوچھ لیا، ہم بھی استاد تھے سرے محفل، آنکھوں آنکھوں میں حال پوچھ لیا، ہم بھی استاد تھے سرے محفل، ہم بھی استاد تھے سرے محفل، آنکھوں آنکھوں میں حال پوچھ لیا۔ ایک قطعہ سماعت فرمائیے کہ یوں کہا ہے کہ یہ تجربہ بھی ہمیں زندگی کا ہونا تھا، یہ تجربہ یہ بالکل سچا شعر ہے، سبھی کے ساتھ تجربہ گزرتا ہے۔ یہ تجربہ بھی ہمیں زندگی کا ہونا تھا، یہ تجربہ بھی ہمیں زندگی کا ہونا تھا، ہمارے سامنے تم کو کسی کا ہونا تھا، یہ تجربہ بھی ہمیں زندگی کا ہونا تھا، اچھا یہ تجربہ بھی ہمیں زندگی کا ہونا تھا، ہمارے سامنے تم کو کسی کا ہونا تھا۔
اور جھڑک دیا جو کسی نے تو ہم سے دل نے کہا۔ اچھا، یہ تجربہ بھی ہمیں زندگی کا ہونا تھا، تمہارے سامنے ہم کو کسی کا ہونا تھا، جھڑک دیا جو کسی نے تو ہم سے دل نے کہا کہ جس سے پیار کیا تھا اسی کا ہونا تھا۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب، زندہ یہ باد۔ تجربہ بھی ہمیں زندگی کا ہونا تھا، ہمارے سامنے تم کو کسی کا ہونا تھا، جھڑک دیا جو کسی نے تو ہم سے دل نے کہا کہ جس سے پیار کیا تھا اسی کا ہونا تھا۔ دیکھیے اپنا وطن، میں ادھر کا رہنے والا ہوں، بریلی میرے نزدیک ہے، ایک شعر میں پڑھنا چاہتا ہوں اپنے وطن کے حوالے سے، اور وہ سب کو پسند آئے گا، مجھے ایسی امید ہے کہ کہیں بھی پردیس میں اگر اپنے وطن کا آدمی ملے تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ اچھا وہ بھی جی، میرے ایک شعر بڑا مشہور ہو گیا، وسیم نے یاد دلایا کہ وہ شعر میں پہلے پڑھ دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں وہ وطن کے لیے حوالے سے شعر پڑھتا ہوں، اور دیکھیے کہ اس میں ایک خاص لفظ سے میں نے استفادہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس دھرم کس خیال کا کیسے چلن کا ہے، کس دھرم کس خیال کا کیسے چلن کا ہے، اب جیسا بھی ہے یار ہے اپنے وطن کا ہے۔ کس دھرم کس خیال کا کیسے چلن کا ہے، اب جیسا بھی ہے یار ہے اپنے وطن کا ہے، اب جیسا بھی ہے یار ہے اپنے وطن کا ہے۔ کس دھرم کس خیال کا کیسے چلن کا ہے، اب جیسا بھی ہے یار ہے اپنے وطن کا ہے۔ اپنے وطن کا کی مٹی تو اب جیسا بھی ہے یار ہے اپنے وطن کا ہے۔ میرے وسیم نے شعر یاد دلایا کہ گھر میں حقدار ترستے رہے قطرن کے لیے، گھر میں حقدار ترستے رہے قطرن کے لیے، تھان کے تھان طوائف پہ لٹائے اس نے، کہ گھر میں حقدار ترستے رہے قطرن کے لیے، تھان کے تھان طوائف پہ لٹائے اس نے، تھان کے تھان طوائف پہ لٹائے اس نے۔ جی شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اور چند اپنے مزاج کے شعر پڑھتا ہوں کہ خدا جانے وہ مخلص ہے۔ دیکھیے میرے شعر پڑھتے وقت آپ کو کچھ چہرے ضرور یاد آئیں گے، کچھ دوست بن کر ہماری زندگی میں ساتھ چلتے ہیں، اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ شعروں میں نظر آتے ہیں، ہم ان کا نام بھی نہیں لے سکتے کہیں بھری محفل میں۔ سچی بات۔ شعر سنیے آپ دوستوں کہ خدا جانے وہ مخلص ہے، خدا جانے منافق ہے، خدا جانے وہ مخلص ہے، خدا جانے منافق ہے، جو آپس میں نہیں ملتے وہ ان دونوں سے ملتا ہے۔ خدا جانے وہ مخلص ہے، خدا جانے منافق ہے، جو آپس میں نہیں ملتے وہ ان دونوں سے ملتا ہے، جو آپس میں نہیں ملتے وہ ان دونوں سے ملتا ہے۔ تو مجھ سے ہاتھ ملاؤ، متفرق شعر پڑھ رہا ہوں کہ تم مجھ سے ہاتھ ملاؤ تو میری بات سنو، اچھا، تم مجھ سے ہاتھ ملاؤ تو میری بات سنو، پھر اس کے بعد ذرا انگلیاں بھی گن لینا۔ تم مجھ سے ہاتھ ملاؤ تو میری بات سنو، پھر اس کے بعد ذرا انگلیاں بھی گن لینا۔ بڑا شاطر ہے قدموں کے نشاں باقی نہیں رکھتا، بڑا شاطر ہے قدموں کے نشاں باقی نہیں رکھتا، وہ جس سیڑھی سے چڑھتا ہے اسی کو توڑ دیتا ہے۔ بڑا شاطر ہے قدموں کے نشاں باقی نہیں رکھتا، وہ جس سیڑھی سے چڑھتا ہے اسی کو توڑ دیتا ہے۔ شیخ صاحب فرمائے کم سے کم جاتے ہوئے مجھ سے نگاہیں نہ بدل، کم سے کم جاتے ہوئے کم سے کم جاتے ہوئے مجھ سے نگاہیں نہ بدل، کل تجھے مجھ سے کوئی کام بھی پڑ سکتا ہے۔ کم سے کم جاتے ہوئے مجھ سے نگاہیں نہ بدل، کل تجھے مجھ سے کوئی کام بھی پڑ سکتا ہے۔ اور شعر یہ سنانا مقصد تھا کہ درد تو طے ہے میرے ساتھ ہی جائے گا بدل، کم سے کم جاتے ہوئے مجھ سے نگاہیں نہ بدل، کل تجھے مجھ سے کوئی کام بھی پڑ سکتا ہے۔ درد تو طے ہے میرے ساتھ ہی جائے گا مگر تم چلے آؤ تو آرام بھی پڑ سکتا ہے۔ درد تو طے ہے میرے ساتھ ہی جائے گا مگر، درد تو طے ہے میرے ساتھ ہی جائے گا مگر تم چلے آؤ تو آرام بھی پڑ سکتا ہے۔
اور آج ہم نے بھی سجا رکھی ہے ہونٹوں پہ ہنسی، آج ہم نے بھی سجا رکھی ہے ہونٹوں پہ ہنسی، آج حیرت میں وہ گلفام بھی پڑ سکتا ہے، آج ہم نے بھی سجا رکھی ہے ہونٹوں پہ ہنسی، آج حیرت میں وہ گلفام بھی پڑ سکتا ہے۔ اور شعر یہ پیش کرنا میرا مقصد تھا کہ تم تو تفریح میں کہہ دیتے ہو پاگل مجھ کو، تم تو تفریح میں کہہ دیتے ہو پاگل مجھ کو، رفتہ رفتہ یہ میرا نام بھی پڑ سکتا ہے، کہہ دیتے ہو پاگل مجھ کو، تم تو تفریح میں کہہ دیتے ہو پاگل مجھ کو، رفتہ رفتہ یہ میرا نام بھی پڑ سکتا ہے۔ اور یہاں پہ سب اہل نظر بیٹھے ہیں اور قافیے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب اردو داں ہیں کہ تم تو تفریح میں کہہ دیتے ہو پاگل مجھ کو، رفتہ رفتہ یہ میرا نام بھی پڑ سکتا ہے۔ بھائی کو بھائی سے اگر یوں ہی جدا کرتے رہے، بھائی کو بھائی سے اگر یوں ہی جدا کرتے رہے، پھر لقب آپ کا قسام بھی پڑ سکتا ہے، پھر لقب آپ کا قسام بھی پڑ سکتا ہے۔ اور یوں ہی اشعار جو کہتے رہے عادل صاحب، یوں ہی اشعار جو کہتے رہے عادل صاحب، نام پھر آپ کا خیام بھی پڑ سکتا ہے، یوں ہی اشعار جو کہتے رہے عادل صاحب، نام پھر آپ کا خیام بھی پڑ سکتا ہے۔ غزل کے چند شعر سماعت فرمائیں کہ اسے جو نئے ورش کے موقع پر اور قومی ایکتا کو فروغ دینے کے لیے انجمن ارتقائے اردو ادب بریلی کی جانب سے یہ مشاعرہ آرگنائز کیا گیا۔ اس مشاعرے کے کنوینر تھے جناب شکیل بریلوی صاحب، جو انجمن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم شکر گزار ہیں جناب جمال سکلینی صاحب کا، ظہیر الدین منا سبا صاحب کا۔ اس مشاعرے میں مہمان ذی-وقار رہے جناب ڈاکٹر ہدا صاحب اور جناب واصف کسوئی صاحب۔ اس کے علاوہ قومی ایکتا کی شمع روشن کی جناب ڈاکٹر جی راج یادو صاحب نے۔ اس موقع پر ڈاکٹر انل شرما بھی موجود رہے۔ یہ آل انڈیا مشاعرہ زیر سرپرستی رہا جناب ممتاز میاں صاحب، منیجر ہیں درگاہ شرافت میاں کے، اور جناب نواب ایوب حسن خان صاحب جو سوشل ورکر ہیں۔ ساتھ ہی اس مشاعرے میں جناب ہلال وزیر گنجی کو بریلی کے ڈاکٹر انیس بیگ صاحب کے دستے مبارک سے مومنٹو پیش کیا گیا۔ پریزنٹڈ بائی راکی ٹاک۔ راکی ٹاک جو لیڈر ہے سوشل نیٹ ورکنگ کا، آج ہی اپنے موبائل میں راکی ٹاک کے ایپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کیجیے۔ دیش و دنیا میں کہیں سے بھی لائیو مشاعرے دیکھیے، ساتھ ہی کچھ اور خاص ایونٹ اپنے گھر بیٹھے دیکھیے موبائل پر راکی ٹاک پر لائیو۔ جی ہاں، راکی ٹاک کو ڈاؤن لوڈ کر آپ نئے لوگوں سے مل سکتے ہیں، دوستی کر سکتے ہیں، ساتھ ہی وائس، پکچر، ویڈیو کے ذریعے کمیونیکیشن کر سکتے ہیں۔ یہاں پر لاکھوں کمیونٹیز ہیں، ہر مہینے کوئی خاص کانٹیسٹ میں آپ حصہ لے سکتے ہیں، اور بھی بہت کچھ۔ آج ہی ڈاؤن لوڈ کیجیے راکی ٹاک اپنے موبائل میں اور بدل لیجیے اپنی دنیا۔